Students, today we are going to discuss page number 3. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that every Muslim is a brother to every Muslim. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہم کسی دوسرے مسلمان کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. اگر وہ اپنی خوشی اور رضامندی سے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی سے بھی اس کے پوچھے بغیر اس کی کوئی چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے. All mankind is the progeny of Adam. بیٹا تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. Behold, every calm of privilege, whether that of blood or property, is under my heels. دیکھو خبردار ہو جاؤ، فضیلت اور برتری کا ہر دعویٰ، چاہے وہ خون ہو یا مال کی بنیاد پر، میرے پاؤں کے نیچے ہے. بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ روز محشر تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں میں اس دنیا کا بوجھ ہو اور باقی لوگ قیامت والے دن سامان آخرت لے کر پہنچیں. تو ایسے ٹائم میں انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. بیٹا آپ نے کمپلیٹ اس پیج کی ریڈنگ کرنی ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ. اسٹوڈنٹس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, and the first amount of interest that I remit is that which Abbas ibn عبد المطلب had to receive. سود کی پہلی رقم جو میں معاف کرتا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب نے وصول کرنا تھی. You will soon meet your Lord and you will be held answerable for your actions. بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جلد ہی تم اپنے پروردگار سے ملو گے اور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوگے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that treat the women kindly، کہ خواتین کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ بے شک تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ دیا ہے اور تم نے اپنے لیے ان کے وجود کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال کیا ہے. All debts must be repaid، تمام قرضے واپس لیے جائیں گے. All borrowed property must be returned. Gifts should be reciprocated and a surety must make good the loss to be assured. یعنی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام قرضے واپس لیے جائیں گے اور تمام جائیدادیں جو ادھار لی گئی تھیں وہ بھی واپس کر دی جائیں گی. تحائف کا بدلہ جو تھا وہ تحائف کا تبادلہ کر کے پورا کیا جائے گا اور ضامن ضمانت شدہ نقصان ضرور پورا کرے گا. بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جرم کرے گا وہ خود ہی اس جرم کا ذمہ دار ہوگا. Neither the child is responsible for the crime of his father, nor is the father responsible for the crime of his child. بیٹا اس کا مطلب ہے کہ نہ تو بچہ اپنے باپ کے جرم کا ذمہ دار ہے اور نہ ہی باپ اپنے بچے کے جرم کا ذمہ دار ہے. اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اگین پیج نمبر 3 اور 4 کی ریڈنگ کرنی ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ. اسٹوڈنٹس اپنی کلاس ورک کی نوٹ بک کو اوپن کریں اینڈ اسٹارٹ لرننگ. آنسر دا فالوئنگ کوشچنس. بیٹا 5 کوشچنس آپ نے اپنی کلاس ورک کی نوٹ بک سے یاد کرنے ہیں ود اسپیلنگس. ناؤ اوپن یور سمر ٹاسک اینڈ رائٹ فرسٹ 5 کوشچنس ان نیٹ رائٹنگ ود پراپر گیپ. اسٹوڈنٹس ہم نے اپنے فرسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا ڈائجیشن، ڈائجسٹو سسٹم، ویئر اینڈ ہاؤ ڈائجیشن اکرز. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اسمال انٹسٹائن. ایز فوڈ leaves our stomach, it is passed on to the small intestine, which is a long thin tube coiled inside our abdomen. بیٹا جیسے ہی خوراک ہمارے اسٹمک کو چھوڑتی ہے تو یہ پاس کر دی جاتی ہے اسمال انٹسٹائن میں. اسمال انٹسٹائن ایک لمبی ٹیوب ہوتی ہے ہمارے پیٹ کے اندر. فائنل ڈائجیشن کاربوہائیڈریٹس کی، فیٹس کی اور پروٹینس کی بھی اسمال انٹسٹائن میں ہوتی ہے. دا ڈائجسٹڈ فوڈ آلسو اکرز ان دا لاسٹ پارٹ آف دا اسمال انٹسٹائن. جو ڈائجسٹڈ فوڈ ہوتے ہیں اس کی ایبزارپشن بھی لاسٹ پارٹ میں ہوتی ہے اسمال انٹسٹائن کے. لارج انٹسٹائن. The undigested part of the food passes into the large intestine.
خوراک کا وہ حصہ جو ڈائجسٹ نہیں ہوتا وہ پاس کر دیا جاتا ہے لارج انٹسٹائن میں. دا مین جاب آف دا لارج انٹسٹائن از ٹو ایبزارب ایکسٹرا واٹر. اس کا جو مین کام ہوتا ہے وہ ایکسٹرا واٹر کو جذب کرنا ہے. سپورٹرز آف دا ڈائجسٹو سسٹم. لیور، پینکریاس اور گال بلیڈر جو ہیں وہ پارٹ نہیں ہیں ڈائجسٹو ٹیوب کے، بٹ وہ سپورٹرز کہلاتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم کے. گال بلیڈر. دا لیور اسٹورز اٹس بائل ان دا گال بلیڈر وچ ریلیزز اٹ انٹو دا اسمال انٹسٹائن. بیٹا آپ نے کمپلیٹ ریڈنگ کرنی ہے اس پیج کی. اوپن یور کلاس ورک نوٹ بک اینڈ لرن شارٹ کوسچن نمبر 2, 14 اینڈ لانگ کوسچن نمبر 3. بیٹا یہ تمام کوسچنز ہم نے آج کے ٹاپک میں ڈسکس کیے ہیں. آپ نے ان ٹاپکس کی اگین ریڈنگ کرنی ہے اور اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بیٹا لاسٹ لیکچر میں ہم نے سبق الشکور پڑھا تھا. سبق الشکور میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے معنی کیا ہیں. آج ہم سٹارٹ کریں گے شکر کے حقیقی معنی. شکر کی حقیقت یہ ہے کہ محسن حقیقی کی نعمتوں کا اس طرح اقرار کرنا کہ بیٹا دل میں محسن کی محبت اور اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے. بیٹا شکر کے لازمی 3 عناصر ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں. بیٹا اس کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہ کریں. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ہم ان کو انہی کاموں میں خرچ کریں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں. نیکسٹ ٹاپک ہے شکر اور نافرمانی جمع نہیں ہوتی. بیٹا اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نعمتیں دی ہیں تو ہمارے دل کے اندر خود بخود اس کی محبت اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد فرماتے ہیں. ترجمہ: اے داؤد کے خاندان والو، تم سب شکریہ میں نیک کام کیا کرو. بیٹا اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکریہ جس طرح زبان سے ہوتا ہے اس طرح ہی عمل سے بھی ہوتا ہے. شکر کی کوئی حد نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہا کہ وہ بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے اور ان کی بہت تعریف کرتے تھے. وہ کچھ کھاتے تھے تو بھی الحمدللہ کہتے تھے، کچھ پیتے تھے تو بھی الحمدللہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. ترجمہ: بے شک نوح بڑے شکر گزار بندے تھے. بیٹا جب حضرت داؤد علیہ السلام پر شکر کرنے کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کا شکر کس طرح پورا ادا کر سکتا ہوں جبکہ میرا شکر بھی آپ کی توفیق اور آپ ہی کی عطا کردہ نعمت ہے. اس پر بھی مستقل شکر واجب ہے. تو بیٹا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ترجمہ: اے داؤد اب آپ نے شکر ادا کر دیا. مینس ہمیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سخت پریشانی میں بھی شکر. حضرت عروہ بن زبیر ایک مرتبہ سفر پر تھے. ان کے پاؤں میں چوٹ لگی بیٹا اور ان کا زخم جو ہے خراب ہو گیا. تو انہوں نے بہت سارے ڈاکٹرز کو چیک کرایا تو تمام ڈاکٹرز نے یہی ان کو کہا کہ آپ کا پاؤں جو ہے کاٹنا پڑے گا. تو اس طرح ان کا پاؤں کاٹ دیا گیا اور پھر اسی دن ان کے بڑے بیٹے کے سینے پر اونٹ نے کیا کی، ٹانگ مار دی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر بھی کسی نے بھی ان کے منہ سے کوئی شکوہ نہیں سنا. وہ مدینہ منورہ گئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اے اللہ، میرے 4 اعضاء تھے، 2 ہاتھ 2 پاؤں، ایک تو نے لے لیا، 3 باقی بچ گئے. اور میرے 4 بیٹے تھے، ایک کو تو نے لے لیا، 3 باقی رہ گئے. بس میں تیری تعریف کرتا ہوں اس پر جو تو نے دیا اور جو باقی بچا ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. بیٹا اس کا مطلب ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم جتنی بھی پریشانی میں ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہر مشکل سے نکالتے ہیں. کلاس ورک کی نوٹ بک اوپن کریں اور سوال نمبر 7 سے لے کر آپ نے سوال نمبر 11 تک اپنی کلاس ورک کی کاپی سے یاد کرنا ہے. یاد کرنے کے بعد آپ نے
نیٹ رائٹنگ میں سمر ٹاسک پر لکھنا ہے پراپر گیپ کے ساتھ۔ بیٹا اگر آپ کو کوئی سوال سمجھ نہیں آیا یا کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔